صالح علیہ السلام نے بھی خود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا، اس پر وہ مقابلے پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً ہی پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست خوب بلند کامد اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو کہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب خاص سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قادار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پشتہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قادار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہے کہ پس نکاح کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کی گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ پھر صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا اثر نمودار شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جسے قوم نوح کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کھڑک ہوئی جس کی وجہ سے ان کے بھیجے پھٹ گئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرکشی کو ان کو کرک نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے اثر آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی تھی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ
फलस्तीन के इलाके रमला के पास आके आबाद हो गए और बाकी जिंदगियां वहीं गुजारी और यहीं पर आपकी वफात भी हुई। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ हम आप तक बिला तातुल पहुँचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।